صلوات اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصحاب کی زندگی کے حوالے سے الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام یہ تیسرے صحابی اہل بیت ہیں جن کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ آج میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ حضرت عمار یاسر کا۔ قرآن مجید کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں اللہ نے اصحاب کے متعلق فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں وہ رکوع یا سجود کی حالت میں، سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، ایک روایت سے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے گزرے ہیں جن کا نام تھا امام احمد بن حنبل۔ حنبلی فرقے کے یہ امام ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے رسول اللہ سب سے زیادہ کس صحابی سے محبت کرتے تھے؟ باپ نے بیٹے کو بتایا کہ فلاں صحابی سے۔ بیٹے نے پھر کہا کہ بابا یہ بتائیے سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ باپ نے پھر دوسرے صحابی کا نام بتا دیا۔ پھر بیٹے نے پوچھا کہ بابا میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بیٹا جو بار بار پوچھ رہا ہے اس کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ کسی خاص ذات کے بارے میں سننا چاہتا ہے۔ کہتا ہے بابا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ انہوں نے تیسرے صحابی کا نام بتا دیا۔ اسی طرح 7 صحابیوں کے نام انہوں نے بتائے امام احمد بن حنبل نے۔ بیٹے نے پریشان ہو کر کے ایک سوال کیا کہ بابا آپ سب کا نام بتا رہے ہیں، یہ بتائیے اس میں علی کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید باپ اب علی کا نام لیں گے، اب علی کا نام لیں گے، اب علی کا نام لیں گے کہ رسول سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے۔ پوچھ کیا رہا ہے؟ سوال کیا ہے؟ بابا رسول سب سے زیادہ کس صحابی سے محبت کرتے تھے؟ اور باپ صحابیوں کے نام بتا رہا ہے۔ جب بیٹا تھک گیا پوچھتے پوچھتے تو باپ سے کہتا ہے بابا یہ بتائیے کہ اس میں علی کہاں ہیں؟ آپ نے علی کا نام کیوں نہیں بتایا؟ تو باپ نے جو جملہ کہا ہے وہ بہترین جملہ ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم صحابیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم نے رسول کے نفس کے بارے میں کہاں پوچھا ہے؟ علی صحابی کہاں، وہ تو رسول کا نفس تھے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب صحابیوں کے بارے میں تو فضائل کو جو میں شروع کرتا ہوں وہ بھی صحابیوں کے حوالے ہی سے کوئی بات، کوئی روایت یا کوئی خاص پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہی بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، حضرت عمار یاسر صحابی ہیں رسول کے اور بہت بڑے محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کے خاص چاہنے والے ہیں۔ ان کی زندگی پوری اطاعت رسول میں گزری ہے۔
حضرت عمار یاسر، عمار ابن یاسر، ان کے باپ کا نام حضرت یاسر تھا۔ ان کے باپ اور ماں وہ ہیں کہ باپ یاسر وہ ہیں کہ جو اسلام کے مردوں میں سب سے پہلے شہید ہیں، اور ان کی ماں جن کا نام ہے سمیہ، یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں۔ یہ فخر حاصل ہے حضرت عمار یاسر کو۔ یہ مکے کے رہنے والے نہیں ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ رہنے والے ہیں یمن کے۔ ان کا ایک بھائی تھا جو سرزمین عرب پر آیا تھا اور پھر واپس گھر گیا ہی نہیں۔ 4 بھائی تھے۔ جب یہ بھائی کئی سال تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچا تو ماں پریشان ہو گئی۔ یمن میں رہتے ہیں سب کے سب، ابھی حضرت عمار کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی بی بی سمیہ سے یاسر کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ سب ابھی یمن میں رہتے ہیں۔ ایک دن ماں نے اپنے 3 بیٹوں سے کہا، جن میں ایک ہیں یاسر، دوسرے ہیں حرس یا حریس، اور تیسرے ہیں مالک۔ ان سے کہا کہ جاؤ جا کر کے اپنے بھائی کو تلاش کرو، تمہارا بھائی نہیں آیا ہے، لگتا ہے کہیں کھو گیا ہے۔ یہ تینوں ڈھونڈتے ہوئے مکے میں آئے، کچھ دنوں تک ڈھونڈتے رہے لیکن بھائی نہیں ملا۔ ان میں سے 2 بھائی تو واپس چلے گئے، لیکن حضرت یاسر مکے میں ٹھہر گئے کہ اب میں مکے ہی میں رہوں گا۔ مکے میں رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ایک خاتون سے شادی کر لی جن کا نام ہے بی بی سمیہ۔ حضرت یاسر کچھ دنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے حضرت عمار، پھر ایک اور بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ۔ بہرحال حضرت عمار ایک دن ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ابھی اسلام نہیں آیا، یہ اسلام آنے کے اعلان رسالت رسول اللہ نے جب فرمایا اس سے پہلے کی بات ہے۔ عمار ایک گھر کے سامنے سے گزرے کہ جو ایک شخص کا گھر ہے کہ جس کا نام ہے ارقم۔ عمار نے دیکھا کہ ارقم کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے کہ ان کا دوست کھڑا ہے جس کا نام ہے صہیب۔ انہوں نے پوچھا صہیب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صہیب کہتا ہے کہ عمار کسی سے بتانا نہیں، اس گھر کے اندر محمد ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ عمار پوچھتے ہیں یہ محمد کون ہے؟ صہیب کہتا ہے کہ آؤ ان کی باتیں سنو، سمجھ جاؤ گے کہ یہ کون ہے۔ صہیب عمار کو لے کر کے گھر کے اندر گئے۔ جب اندر پہنچے عمار ایک کنارے بیٹھ گئے، رسول کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، رسول اللہ ان کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ عمار نے سنا کہ ایسے ظالمانہ ماحول میں، ایسی جہالت بھرے ماحول میں یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کھو گئے رسول اللہ کی باتوں میں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کتنی دیر تک رسول کے پاس بیٹھے رہے۔ ہمارے نبی کے بات کرنے کا یہی معجزہ تھا کہ جب لوگ بیٹھتے تھے کسی کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے پیار بھرے لہجے میں اور اتنی پیاری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا کرتی تھیں۔ کافی دیر بعد عمار اٹھے کہ اب گھر جانا ہے۔ عمار گھر میں آئے اور آ کر کے اپنے ماں باپ سے بتانے لگے۔ ماں باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے، بڑی دیر ہو گئی، تم تو بہت جلدی گھر آ جاتے تھے۔ عمار کہتے ہیں کہ آج میں ایسے عظیم شخص سے مل کر کے آ رہا ہوں کہ میں نے اس سے عظیم انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب عمار نے بتانا شروع کیا جو رسول سے سیکھ کر کے آئے تھے۔ عمار کے ماں باپ بڑے خوش ہوئے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ عمار تم جایا کرو، بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ دوسرے دن عمار آئے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ پھر عمار اپنے ماں باپ کو آ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ بھی چلیں اور چل کر مسلمان بن جائیں۔ ماں باپ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن چکے ہیں۔ اب سنیے، ادھر یہ مسلمان ہوئے، یہ بات مکے میں پھیل گئی۔ ابو جہل جو اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ کچھ سردار تھے جو بڑے دشمنوں میں آتے تھے رسول اللہ کے۔ ابو جہل ان کے گھر کے قریب میں رہتا تھا۔ ابو جہل نے انہیں اپنے غلاموں کے ساتھ ان کے گھر پر پہنچا اور کہتا ہے کہ تم لوگ جس محمد کے پاس جاتے ہو وہاں جانا بند کر دو، تم لوگ ان کا کلمہ پڑھنا بند کر دو، ان کے خدا کا کلمہ پڑھنا بند کر دو، بلکہ ہمارے خداؤں کی پوجا کیا کرو۔ حضرت عمار یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار
اس کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ دوسرے دن پھر ابو جہل آتا ہے، تیسرے دن جب آتا ہے تو اب انہیں ٹارچر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آتا ہے اور انہیں زمین پر لٹا دیتا ہے، یاسر کو، سمیہ کو، عمار کو اور عبداللہ کو کوڑے مارتا ہے، جلتے ہوئے گرم پتھر ان کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بی بی سمیہ کو اور حضرت یاسر کو اس نے لوہے کی جلتی ہوئی زرہ پہنا دی تھی، اور جب وہ زرہ نکالی گئی تو ان دونوں عظیم بزرگوں کی کھال ساتھ میں نکل آئی تھی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی جسم کی کھال نکل آئی تھی اس کے ساتھ میں۔ ایک دن ابو جہل آیا اور آ کر کے کہتا ہے، اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ سمیہ کو اور یاسر کو زمین میں باندھ دو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ زمین میں باندھ دیا گیا۔ اس نے ایک نیزہ اٹھایا، نیزہ لے کر کے آیا اور آ کر کے سمیہ سے کہتا ہے کہ تم پر ہم نے اتنی سختیاں کی، اتنا مارا پیٹا، سب کچھ کر ڈالا، آگ ڈال دی، سب کچھ کر ڈالا، لیکن تم لوگ پھر بھی اسلام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم لوگ پھر بھی محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر بھی محمد کے خدا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا ہے حضرت سمیہ نے! ذاکرین یہ جواب بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ فرماتی ہیں کہ اے ابو جہل سن، نہ کوئی رونا، نہ چلانا، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی شکایت، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ زبان پر جاری ہے۔ جیسے جیسے کوڑے پڑتے ہیں ویسے ویسے یہ کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار اور حضرت عبداللہ کا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ اتنا میں نے تمہارے اوپر تم کو ٹارچر کیا، تم پر سختیاں کی، پھر بھی تم کلمہ نہیں چھوڑتے، حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ ابو جہل سن، جب تو برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے، مٹی کے برتن، تو یہ بتا کہ کیا تو ایسے ہی اٹھا لاتا ہے یا اسے چیک کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں لے کر آتا ہوں، میں پہلے اسے دیکھتا ہوں ہر طرف سے کہ وہ پکا ہے کہ نہیں۔ سمیہ پوچھتی ہے کہ مٹی کا برتن پکتا کب ہے، مضبوط کب ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تب مٹی کا برتن پکتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ سمیہ کہتی ہیں تو ہم سے پوچھتا ہے کہ تو نے آگ ڈالی، تو نے ٹارچر کیا، تو نے کوڑے مارے، تو نے ظلم کیا، ہم کلمہ کیوں نہیں چھوڑتے، ہم ایمان کیوں نہیں چھوڑتے؟ سن، یہ تو بھی مان گیا نا کہ جب تک مٹی کے برتن کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جب تک برتن مضبوط نہیں ہوتا، تو میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں جب تک مومن کو مشکلوں میں نہ ڈالا جائے مومن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جیسے یہ جملہ سنا ابو جہل تلملا گیا، جو ہاتھ میں نیزہ تھا سمیہ کے پیٹ میں داخل کر دیا، بی بی سمیہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد وہی نیزہ نکالتا ہے اور یاسر کے بدن میں داخل کر دیتا ہے، حضرت یاسر کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمار یہاں موجود نہیں ہے، اس کے بعد اپنے غلام سے کہتا ہے تیر کمان لے کر آؤ، تیر کو کمان میں جوڑتا ہے اور عمار کے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مارتا ہے، حضرت عبداللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عمار تھوڑی دیر کے بعد آئے، جب یہ حالت دیکھی تو رسول اللہ کے پاس آئے۔ ہمارے نبی جو ہمیشہ اس فیملی سے کہا کرتے تھے صبر کرو صبر کرو، اب ہمارے نبی آئے اور دیکھا، دیکھ کر ہمارے نبی بہت روئے۔ اور عمار نے کیا دیکھا کہ عمار کے گھر کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی نہ ایمان چھوڑا نہ اپنی عبادتیں چھوڑیں۔ ایک مسلمان کو آج سوچنا ضروری ہے کہ ذرا سا پیٹ میں درد ہوا نماز چھوڑ دی۔ آج کا مسلمان عبادت کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، عبادت چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ سچائی ہے، سچائی ہے، یہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بہانہ ملے اور عبادت چھوڑ دیں۔ قرآن نے ایسے نمازیوں کے اوپر نفرین کی ہے، پسند نہیں کیا ہے کہ جو نماز کو بھی بوجھ سمجھ کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ایسے نمازی جو اللہ کی عبادت کو، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، لیتے وقت بڑا خوش ہے، جب اللہ بلاتا ہے کہ تھوڑی دیر آ کر کے مجھ سے باتیں کر لو، بڑے بڑے لوگوں سے میٹنگیں کرے گا، سب کچھ کرے گا، گھنٹوں بیٹھے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ یہی تو بات ہوئی نا کہ جس کا عبادت میں دل نہ لگے، مطلب کیا ہے کہ اس کو اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے بات نہیں کرنا چاہتا۔
اور جو لوگ کچھ کر نہیں سکتے ان سے بات کرنے میں اتنا دل لگ رہا ہے، سوچنے کی بات۔ بہرحال میں آگے بڑھاتا ہوں اپنی گفتگو کو، کیونکہ میں آج حضرت عمار کی بایوگرافی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمار یاسر، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ابو جہل آیا، حضرت عمار اکیلے مل گئے، اپنے غلاموں سے کہتا انہیں باندھ دو، حضرت عمار کو پکڑ کر کے باندھ دیا گیا۔ جیسے یہ ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، ابو جہل کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی تنگ ہونا شروع ہو گئی، خود بخود تنگ ہونا شروع ہو گئی، پتلی ہونا شروع ہوئی اور اس کی انگلی دبنے لگی۔ جب اسے تکلیف پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ جو قمیص پہنے، جو کرتا پہنے، وہ کرتا بھی اس کے بدن پر اس کو دبا رہا ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ محمد سچے نبی ہیں، اور اس کے بعد اس نے عمار اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ کھول دو۔ عمار کو کھولا گیا، عمار سے کہتا ہے کہ عمار میں مشکل میں ہوں، میری مشکل تم ہی حل کر سکتے ہو، مجھے پتہ ہے، آؤ میری انگلی سے یہ انگوٹھی باہر نکال دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ عمار آگے بڑھے، سوچیے آپ، کریم نبی کا مہربان صحابی ہے، اتنا ظلم دیکھ چکے ہیں، موقع تو اچھا تھا نا بدلہ لینے کا، لیکن نہیں۔ دشمن کو معاف کر دینا یہ ہمارے نبی کی سیرت سے سیکھا ہے۔ آگے بڑھے، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار دی، اس کے جسم سے کرتا الگ کر دیا اور کہا جاؤ تم آرام میں ہو۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، آج میں تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن یہ راز تم کسی سے نہ بتانا، ورنہ لوگ محمد کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت عمار سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اور پھر جو ایک گروپ جا رہا تھا مسلمانوں کا، افریقہ آ رہا تھا، حبشہ جسے کہتے ہیں یا ایتھیوپیا، افریقہ کے ملک ایتھیوپیا میں، ان لوگوں کے ساتھ یہ حبشہ آ گئے، حبشہ جسے اس زمانے میں حبشہ، آج جسے ایتھیوپیا کہا جاتا ہے، ایتھیوپیا آ گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد واپس بھی چلے گئے۔ حضرت عمار وہ شخصیت ہیں کہ ہمارے نبی نے جب ہجرت کی ہے تو ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی ہے، آئے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں جب مسجد قباء بن رہی ہے، ہمارے نبی سارے لوگوں کے ساتھ، سارے مسلمان بڑے جوش میں ہیں اور مسجد تیار ہو رہی ہے، سارے لوگ ایک ایک پتھر اٹھاتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، عمار 2 پتھر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک پتھر میں نے اپنی طرف سے اٹھایا ہے، ایک میں نے اپنے نبی کی طرف سے اٹھایا ہے۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ماتھے پر میں پسینہ نہیں دیکھ سکتا، آپ آرام کریں، آپ کی طرف سے پتھر میں اٹھاؤں گا۔ خود رسول اللہ بذات خود اس میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اتنی محبت ہے، ایسے عاشق رسول ہیں، ہماری جانیں قربان ایسے عاشق رسول صحابیوں کے اوپر۔ میرے عزیزو، روایتوں میں لکھا ہے یہ حضرت عمار یاسر ہے، آ گئے رسول کی خدمت میں رہے۔ ایک دن ایک جنگ میں رسول اللہ گئے، دیکھیے ایک کوالٹی جو عمار کو حاصل ہے نا، وہ اماموں کے علاوہ اور کسی کو نہیں حاصل ہے، صحابیوں میں کسی کو نہیں ہے، معصومین کو یہ کوالٹی ملی، یہ امتیاز اور یہ فخر ملا ہے، یہ پاور ملا ہے، اور کسی کو نہیں۔ لیکن عمار اس صفت میں، یہ صفت حاصل کرنے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، یہ صفت حاصل کرنے والے ایک اکیلے صحابی ہیں۔ وہ صفت کیا ہے، وہ خوبی کیا ہے، وہ اچھائی کیا ہے؟ ایک جنگ میں رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں، لوگوں کو پیاس لگی، ہمارے نبی نے عمار کو بھیجا جاؤ عمار پانی لے کر آؤ، لیکن کنواں بہت دور ہے۔ عمار مشک لے کر چلے پانی لینے کے لیے، دور ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ایک بھیانک انسان سامنے آ گیا اور کہتا ہے عمار اس کنویں سے پانی نہیں نکالنے دوں گا۔ عمار نے تلوار نکالی، جنگ کیا اور اسے قتل کر دیا، پانی لیا اور واپس آئے۔ ہمارے نبی کی خدمت میں آئے، رسول اللہ نے پوچھا عمار کیا ہوا تھا؟ رسول تو رسول ہیں، عالم غیب ہیں، علم غیب کے مالک ہیں۔ عمار کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں ایک بھیانک آدمی ملا کنویں کے پاس، اس نے مجھے روکا لیکن میں نے اسے قتل کر دیا اور پانی لے کر آ گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان نہیں تھا، وہ جنات تھا جس سے تم نے جنگ کی ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیں، صحابیوں میں بھی بڑے کوالٹی والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سانپ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں،
کچھ وہ ہیں کہ جو عاشق رسول اور عاشق اہل بیت ہیں، اللہ ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ جناتوں کو بھی شکست دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایتیں بتاتی ہیں حضرت عمار ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابیوں کے سامنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال کیا ہمارے نبی نے، کون ہے کہ جس نے آج، سارے صحابہ سارے مسلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جس نے آج اللہ کے لیے کسی مومن کی مدد کی ہے اور اپنی آبرو بچانے کے لیے کی ہے، کسی مومن کی مدد کی ہے؟ سب چپ۔ امیر المومنین اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا ہے، آج میں نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ مولا امیر المومنین عرض کرتے ہیں، اب سنیے گا یہ واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک یہودی ہے، وہ یہودی عمار کو پکڑے ہوئے ہے اور عمار سے اپنا قرضہ مانگ رہا ہے۔ عمار پریشان ہے، قرضہ دار تھے، مار پیٹ کر کے اس کو بھگا بھی نہیں سکتے تھے، عمار بڑے بہادر تھے۔ عمار کو پکڑے ہوئے، روکے ہوئے، اور عمار سے اپنا قرضہ مانگ رہا ہے۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں ادھر سے پاس ہوا، عمار کی نظر مجھ پر پڑی۔ عمار نے کہا، یا امیر المومنین آئیے میری مدد کیجیے، مجھے اس یہودی سے نجات دلائیے۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جیسے ہی آگے بڑھا، عمار نے ایک جملہ کہا، یا امیر المومنین اس سے سفارش نہ کیجیے گا کہ یہ مجھے چھوڑ دے، بلکہ اس اللہ سے دعا کیجیے جو آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اس سے دعا کیجیے کہ میری مشکل حل ہو جائے۔ امیر المومنین نے دعا کی، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کی عزت کا واسطہ عمار کی مشکل کو حل کر دے۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے یہودی تیرا قرض کتنا ہے؟ اس نے اپنا قرض بتایا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عمار کا ہاتھ چھوڑ۔ عمار کا ہاتھ چھوڑا، یہودی نے ہاتھ چھوڑا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عمار سامنے جتنے پتھر پڑے انہیں اٹھا لو۔ عمار نے پتھر اٹھائے، توجہ رکھیے گا، پتھر اٹھائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں انہیں غور سے دیکھو کیا ہے۔ عمار سے پہلے یہودی کی نظر پڑ گئی، کہتا ہے یہ تو چمکتے ہوئے سونا ہے، چمکتا ہوا سونا ہے۔ جیسے ہی اس یہودی نے جملہ کا بڑا خوش ہو گیا۔ عمار کہتے ہیں یا امیر المومنین جتنا اس کا قرض ہے اس سے زیادہ یہ سونا ہے، اللہ سے پھر دعا کیجئے اللہ مجھے ایسی طاقت دے کہ یہ سونا موم کی طرح سافٹ ہو جائے، تاکہ میں اس میں سے توڑ کر کے اس یہودی کو جتنا قرضہ ہے اتنا ادا کر دوں۔ علی مدد کر رہے ہیں اور رسول کی خدمت میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے امیر المومنین کو، اللہ نے عمار کو علی کی دعا کی برکت سے ایسی طاقت دی کہ لوہا وہ سونا نرم ہو گیا۔ عمار نے قرضے کے برابر اس میں سے نکالا، یہودی کے حوالے کر دیا۔ جب یہودی خوش ہو کر کے سونا لے کر جانے لگا، اس کا قرضہ ادا ہو گیا، تو اب عمار نے ایک جملہ کہا یا امیر المومنین اللہ سے دعا کیجئے کہ اس سونے کو واپس پھر پتھر بنا دے۔ اللہ اکبر، واپس پھر پتھر بنا دے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ الگ الگ طریقے سے بعض روایتوں میں حضرت عمار اور بعض روایتوں میں حضرت مقداد سے بھی منقول ہے، حضرت مقداد کے حوالے سے بھی ہے، لیکن دونوں کا مرجع امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دونوں مرجع مطلب جنہوں نے رجوع کیا ہے امیر المومنین سے، دونوں نے رجوع کیا، دونوں نے واسطہ بنایا امیر المومنین کو اپنی مشکل کے حل ہونے کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے عمار یہ سونا لے جاؤ تمہارے کام آئے گا۔ عمار کہتے ہیں یا امیر المومنین کائنات کی دولت بھی آ جائے، جو دولت میرے پاس ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ جو علی آج دینے والا موجود ہے وہی کل بھی مجھے عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہیں چاہنے والے، یہ ہیں عاشق امیر المومنین، عاشق رسول اللہ، عاشق اہل بیت۔ اب روایتوں میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، حضرت عمار حالات ان کے کبھی مالی حالت کبھی بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی اتنا خیر خیرات کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بالکل گھر خالی ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے حالات سے گزرتے رہتے ہیں حضرت عمار، بڑے عظیم صحابی ہیں ہمارے نبی کے، مخلص صحابی،
اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا جنت 4 صحابیوں کی مشتاق ہے، مطلب شوق رکھتی ہے کہ یہ لوگ آ جائیں۔ کون سے 4 صحابیوں کے بارے میں گفتگو؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں سلمان، ابو ذر، عمار اور مقداد۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک دن ہمارے نبی مسجد میں ہیں، اپنے صحابیوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اچانک ایک مسافر جو بھوکا تھا، پریشان حال تھا، سارے صحابیوں کا مجمع چیرتا ہوا ایک دم آگے بڑھتا ہوا رسول کے قریب پہنچ گیا، کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول نے اس کو جواب دیا، دیہاتی آدمی کہیں دور دیہات سے آیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بھائی بتاؤ کیا پریشانی ہے، کچھ کام ہے؟ کہنے لگا ہاں کام ہے، کام سے آیا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا پہلی بات تو یہ کہ میں مسافر ہوں، دوسری بات یہ کہ میں بھوکا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ میں جو اپنے ساتھ سامان یہاں لایا تھا وہ سب غائب ہو گیا ہے، ایک کپڑا جو پہنے ہوں بس، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ مسافر ہوں، واپس جانے کا خرچہ چاہیے، دوسری چیز بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، تیسری چیز کپڑا چاہیے۔ رسول اللہ نے صحابیوں کی طرف دیکھا، کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ کوئی نہیں آیا۔ اسلام کا مال لے کر کے لوگ دولت مند بن گئے۔ نہیں، میں جملہ کہا کرتا ہوں عزیزان محترم، اسلام نے جنہیں پالا ہے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو اسلام کو پالے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت رسول خدا سوال کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں اس غریب کی۔ رسول اللہ نے بلال حبشی کو بلایا، بلال ادھر آؤ، اس غریب مسافر بھوکے کو لے کر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر، اس لیے کہ فاطمہ کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ بلال حبشی لے کر کے آ گئے، آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں، بلال کیا بات ہے؟ بلال کہتے ہیں کہ شہزادی ایک مسافر کو لایا ہوں جو بھوکا بھی ہے، مسافر بھی ہے، اور جسے لباس بھی چاہیے، آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ جناب سیدہ دیکھتی ہیں کہ گھر کے اندر تو کھانا نہیں ہے، امام حسن امام حسین خود بھوک سے پریشان ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ ایک دمبے کی، ایک بھیڑ کی ایک کھال ہے گھر میں، جس کے اوپر جانوروں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور اسے صاف کر کے اس پر سونے کا کام بھی لیا جاتا ہے، لیٹنے بیٹھنے کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ نے وہ کھال اٹھائی اور لا کر کے دے دی۔ یہ مسافر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، یہاں گھر میں کھانا نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے نہیں بتایا کہ ہمارے گھر میں خود کھانا نہیں ہے، نہیں، یہ ان کی شان نہیں ہے، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے یہ اہل بیت۔ وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے سفر کا خرچہ چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس کھال کو واپس رکھ دیتی ہیں۔ رسول اللہ کی ایک پھوپھی ہیں حضرت صفیہ، حضرت صفیہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تحفے میں، گفٹ میں ایک سونے کی چین دی تھی، سونے کا ہار دیا تھا، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ۔ جناب سیدہ نے وہ ہار اتارا، لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ ظاہر سی بات ہے اب سونے کی چین مل گئی ہے، ہار مل گیا ہے، کچھ روایتوں میں ایک ہار تھا، کچھ روایتوں میں سونے کا ہار تھا، جو بھی تھا قیمتی۔ وہ لے کر کے مسافر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ دیا ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ لے کر کے واپس پھر مسجد میں آ گیا، ہار کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور کہتا کوئی ہے جو اسے خرید لے، مجھے اس کے بدلے میں بس یہی 3 چیزیں چاہیے، سفر کا خرچہ، کھانا اور کپڑا، ایک کپڑا، ایک جوڑ کپڑا جو میرے لیے کافی ہو، بس اتنا ہی چاہیے۔ حضرت عمار یاسر اٹھے، قریب آئے، اس وقت عمار کے حالات اچھے تھے، بہتر حالات تھے۔ حضرت عمار آئے، اپنے غلام کو اشارہ کیا، غلام بھی وہیں موجود تھا، غلام کو حکم دیا اسے لے کے میرے گھر میں آؤ۔ لے کے اپنے گھر پر آئے، اسے کھانا کھلایا، اسے سفر کا پیسہ بھی دیا، اور روایتوں میں یہ ہے
کہ اس کے بعد وہ فقیر کیا کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو اس ہار کو لے لے اور میری ضرورت پوری کر دے۔ سفر کا خرچہ دیا، کھانا کھلایا اور کپڑا بھی دیا۔ جب اسے ملا تو اس نے ہار عمار کے حوالے کر دیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ تو چلا گیا، عمار نے وہ ہار اٹھایا، اسے عطر میں معطر کیا اور لے کر کے جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ جناب سیدہ دروازے پر آئیں، عمار کیا بات ہے؟ عمار کہتے ہیں شہزادی یہ آپ کا ہار آپ کو واپس کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ نے جس مقصد سے دیا تھا اس غریب کا مقصد پورا ہو گیا، یہ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لیجئے۔ جناب سیدہ نے وہ ہار لے لیا۔ اب عمار ہنسنے لگے۔ جناب سیدہ نے جب عمار کے ہنسنے کی آواز سنی، جناب سیدہ دروازے کے پیچھے سے پوچھتی ہیں، عمار ہنس کیوں رہے ہو؟ عمار کہتے ہیں میں اس ایک ہار کا معجزہ دیکھ رہا ہوں۔ اس ایک ہار نے ایک بھوکے کو، ایک ایسے انسان کو جو بھوکا تھا اسے کھانا بھی کھلا دیا، مسافر تھا سفر کا خرچہ بھی پہنچا دیا، لباس کی ضرورت تھی لباس بھی دلوا دیا۔ اس ایک ہار نے سارے کام کر دیے اور اس کے بعد پھر اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ حضرت عمار یاسر، رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ عمار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اہل بیت کا دروازہ جلایا گیا، اہل بیت کا حق چھینا گیا، امیر المومنین کی جگہ پر دوسرے لوگ آ کر کے بیٹھ گئے، سب کچھ دیکھا ہے عمار نے۔ اہل بیت پر ہوتا ہوا ظلم دیکھتے ہیں اور روتے ہیں۔ دوسری خلافت کا زمانہ ہے، عمار کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عمار کو بلایا اور کہا عمار رسول کے بڑے صحابی ہو، میں تمہیں کوفے کا گورنر بنا کر بھیجتا ہوں۔ عمار امیر المومنین کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ امیر المومنین کے بعد پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں مولا مجھے کوفے بھیجا جا رہا ہے، گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے کوفے کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ چلے گئے کوفہ۔ دوسرے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا۔ جیسے ہی یہ آئے بس انہوں نے ساری جگہوں سے جتنے بھی گورنر تھے اور جو کوئی بھی عہدیدار تھے الگ الگ شہروں میں سب کو ہٹایا اور اپنی فیملی والوں کو بٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے عمار کو ان کی پوسٹ سے، ان کی جگہ سے ہٹا دیا، گورنری سے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ آپ واپس آ جائیں، مدینے آ جائیں، مدینے میں اپنی زندگی گزاریں، کوفے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمار واپس آ گئے۔ اب سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ جب عمار واپس آ گئے تو یہ حاکم ایک دن ملے اور کہتے ہیں عمار تمہیں افسوس ہوگا نا کہ کوفے سے تمہیں گورنری سے ہٹا دیا گیا؟ عمار کہتے ہیں جی نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، جب آپ نے گورنر بنایا تھا تب افسوس تھا، اب ہٹا دیا تو میں خوش ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب آپ نے مجھے وہاں بھیجا تھا تو مجھے مجبور ہو کے جانا پڑا تھا، میں اپنے مولا سے دور ہو گیا تھا، جب آپ نے بلایا تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے گورنری لے لی، مجھے واپس بلا لیا، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں واپس آ گیا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ آپ سوچیے ایسے چاہنے والے ہیں جنہیں کوئی حکومت کوئی پوسٹ نہیں چاہیے، بس علی کا ساتھ چاہیے، علی کی محبت میں رہنا چاہتے ہیں، علی کے قریب رہنا چاہتے ہیں، یہ ایسے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے تو ان پر رسول اللہ نے اتنا بھروسہ کیا ہے، اسی لیے تو انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ سوچئے کتنے عظیم شخصیتیں ہیں یہ۔ اب روایتیں بتاتی ہیں حضرت عمار جب دیکھتے ہیں کہ حاکم، رولر جو اس وقت کے ہیں، مولا علی سے پہلے والے، وہ ساری دولت سارا خزانہ اپنے فیملی میں خاندان والوں میں بانٹ رہے ہیں۔ مصر سے کچھ سونا آیا، انہوں نے اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیا، جو مسلمانوں کا حق تھا اپنی فیملی میں اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیا۔ اب عمار سے برداشت نہیں ہوا، عمار آ گئے، اعتراض کیا، سوال اٹھایا کہ یہ جو آپ نے کیا یہ صحیح نہیں کیا، یہ مسلمانوں کا حق تھا، آپ ہر جگہ اپنی فیملی، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمار یہ کہہ کر مسجد چلے گئے، جو حاکم ہے، میں نام نہیں لوں گا، حاکم مسجد پہنچے، عمار کو زمین پر گرایا، اپنے غلاموں سے کہا انہیں زمین پر گراؤ،
پھر عمار کو مارنا شروع کیا۔ آپ سوچئے رسول کا یہ صحابی جو اب بوڑھا ہو چکا ہے، رسول کا یہ وہ صحابی جس نے بڑی بہادری سے رسول کے ساتھ جنگیں کی ہیں، لیکن اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اور رسول کی مسجد میں، رسول کی قبر کے قریب اسی صحابی کو جس پر رسول کو اتنا بھروسہ تھا اسے پیروں سے مار رہے ہیں، خود مار رہے ہیں۔ حضرت عمار بہت زخمی ہو گئے۔ حضرت عمار اور بی بی ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ، یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ جب بی بی ام سلمہ کو پتہ چلا، فوراً اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے عمار کو بچا کر لے کر کے آؤ۔ روایتیں بتاتی ہیں عمار کو لایا گیا، جناب ام سلمہ نے بہت تسلی دی، دلاسا دیا۔ امیر المومنین کو پتہ چلا، دوڑے ہوئے آئے، اور پھر جا کر کے اس حاکم کو، حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا، حاکم کو جا کر کے سمجھایا، ڈانٹا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اتنے بڑے اتنے عظیم صحابی رسول پر ظلم کیا ہے۔ عزیزان محترم، حق والے تو پسند نہیں تھے نا ان حاکموں کو کہ جو حق بولنے والے ہوں، اور اس حق بولنے کی انہیں بڑی قیمتیں چکانی پڑی ہیں ان صحابیوں کو، ان محبان اہل بیت کو۔ میرا ٹاپک ہی ہے اصحاب اہل بیت۔ یہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، کہیں کچھ غلط دیکھتے تھے۔ اب سنیے، ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب یہ حاکم بھی دنیا سے چلے گئے، امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ ہے۔ شام کا حاکم معاویہ مولا علی سے جنگ کرنا چاہتا۔ جنگ جمل میں بھی حضرت عمار امیر المومنین کے ساتھ ساتھ تھے۔ جنگ صفین میں جو امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں اتنا پیار تھا عمار کو علی سے کہ ایک دن کسی نے عمار کے سامنے مولا کا تذکرہ کرتے ہوئے علی کہہ دیا۔ عمار جلدی سے اس کے قریب آئے اور کہا کہ میرے مولا کو امیر المومنین کہہ کر کے بلایا کرو، علی کہہ کر نہیں۔ میں نے رسول سے سنا ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ علی مومنوں کے سردار ہیں۔ کتنی عزت، کتنا احترام تھا ان کی نظر میں اہل بیت کا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ نے عمار سے کہا تھا، عمار میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، بغاوت یعنی جو اسلام سے بغاوت کرنے والے ہیں، ریبلز ہیں، وہ تمہیں قتل کریں گے۔ تم اس وقت لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، اور وہ گروہ، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا، عمار جب تمہیں شہید کیا جائے گا، شہادت سے پہلے تمہارا جو آخری غذا ہوگی، تمہاری جو آخری غذا، تمہارا جو آخری فوڈ ہوگا، غذا ہوگی، وہ دودھ ہوگا۔ دودھ پیو گے اور اس کے بعد پھر تمہیں کچھ کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب سنیے، امیر المومنین علیہ السلام، روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، جنگ صفین کے لیے، حضرت عمار کو لشکر کے ایک دستے کا سپہ سالار بنایا ہے۔ عمار نے اس جنگ میں 600 منافقین کو، اس سے بھی زیادہ منافقین کو تہ تیغ کیا ہے، قتل کیا ہے۔ عمار سوچئے، اس وقت عمار کی ایج کیا ہے؟ 94 ایئرز، 94 سال کے بوڑھے، اہل بیت کے چاہنے والے، محب اہل بیت۔ ایک جوش ہے، محبت اہل بیت انسان کے اندر خود بخود طاقت اور اثر لے آتی ہے۔ عمار جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ معاویہ کا ایک غلام ہے جس کا نام روایتوں میں ابو درداء لکھا ہوا ہے۔ اس کو یہ غصہ ہے کہ عمار معاویہ سے لڑنے کیوں آئے ہیں۔ اس نے چھپ کر کے ایک نیزہ مارا، عمار کو لگا، عمار زخمی ہوئے۔ کچھ روایتوں میں تلوار سے حملہ کیا، عمار زخمی ہو کر کے گرے۔ عمار کا اب جنگ صفین ہے، یہ جنگ صفین ہے۔ جیسے ہی عمار گرے، مولا امیر المومنین جو دوسری طرف جنگ کر رہے تھے جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو دیکھا عمار کا آخری وقت ہے۔ عمار کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عمار کے غلام نے دیکھا کہ آخری وقت ہے، پیاس سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں۔ جلدی سے اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا، دودھ لے کر کے آ گیا۔ جیسے ہی دودھ لے کر کے آیا، عمار کے قریب جیسے ہی دودھ پہنچا، عمار نے ایک جملہ کہا، قد صدق رسول اللہ، رسول نے، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، عمار تیری آخری غذا دودھ ہوگی۔ تھوڑا سا دودھ پیا اور اس کے بعد
مولا امیر المومنین کو آخری سلام کیا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ امیر المومنین بڑی دیر تک عمار کے غم میں روتے رہے۔ یہ ہیں حضرت عمار یاسر، جن کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، بہت ساری باتیں جو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت عمار ایسے عاشق اہل بیت، ایسے چاہنے والے، پورا گھرانہ ہی اسلام پر قربان ہو گیا، ماں باپ بھائی خود سب، اللہ کے رسول اور رسول کے اہل بیت پر گھرانہ ہی قربان ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ صحابی ہیں جن پر اہل بیت نے فخر کیا ہے، یا یہ وہ صحابی ہیں یا وہ صحابی ہیں جنہیں کربلا میں جن پر حسین فخر کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، روایتیں بتاتی ہیں، ایک صحابی کا میں تذکرہ کروں گا، وہ بھی ایک صحابی تھا، صحابی تو تھا رسول کا، جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا غم کے بیان میں، جس کا نام ہے سہل ساعدی۔ اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے۔ عزادارو، اہل بیت کو رسول اللہ کے بعد بڑا ستایا گیا، بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب یاد کرتے ہیں تو یہ کہہ کر کے روتے ہیں زیارت ناہیہ میں، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کے بدن پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر چلی گئیں، ادھر کی پسلیاں ادھر چلی گئیں۔ پھر فرماتے میرا سلام ہو کربلا کی اس یتیم بچی پر جس کے منہ پر اتنے تماچے کربلا سے کوفے سے شام تک مارے گئے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ ہاں صدارو، روایتیں بتاتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا کسی عالم نے سوال کیا تھا، مولا آپ بہت روتے ہیں، مولا یہ بتائیے کربلا کی کس شہید کو یاد کر کے روتے ہیں؟ امام زمانہ نے خواب میں آ کر کے عالم دین سے بتایا تھا کہ میں کربلا کے ہر شہید کو بہت یاد کر کے روتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت روتا ہوں کہ جب میں سوچ لیتا ہوں کہ وہ فاطمہ زہرا جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا، اس کی بیٹیوں کو دن کے اجالے میں بے مخنہ و چادر کوفے و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ ہاں زدارو، روایتیں بتاتی ہے، ایک روایت کا جملہ سنیے، سہل ساعدی کے حوالے سے، یہ رسول کا بوڑھا صحابی تھا، شام میں رہتا تھا۔ ہاں زدارو، میں مجلس یہیں پر ختم کر دوں گا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ یہ کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا دربار یزید کے قریب پہنچ رہا تھا، شام کے بازار سے گزر رہا تھا، ہاں عزادارو، ایک مقام پر یہ قافلہ رکا ہوا تھا، تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا۔ عزادارو، کسی نے امام زین العابدین کو سلام کیا، امام نے اپنا سر اٹھایا، اے بھائی تو کون ہے؟ اس دشمنوں کے علاقے میں ہمیں سلام کر رہا ہے۔ سہل آگے بڑھے، رسول کے بوڑھے صحابی ہے اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے آپ پر سلام ہو، میں آپ کے جد رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ساعدی ہے۔ عزادارو، سہل آگے بڑھے، مولا کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ امام زین العابدین فرماتے سہل، اگر کوئی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے، اگر ہماری کچھ مدد کرنا چاہتا ہے، کہتا ہاں مولا، آپ کے جد رسول کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، آپ کے جد امیر المومنین کے بڑے احسان ہیں، بتائیے میں کوئی خدمت کروں؟ ہاں زدارو، امام فرماتے سہل بس اتنا کر دے کہ ان دشمنوں سے کہہ دے کہ یہ جو سر نوکے نیزہ پر ہیں یہ بیبیوں کے ساتھ ہیں، ان دشمنوں سے کہہ دے کہ یہ سر آگے لے کر چلے جائیں تاکہ یہ تماشائی جو تماشا دیکھ رہے ہیں یہ سروں کو دیکھے، میری پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھے۔ عزادارو، پھر فرمایا، سہل کہتے میں آگے بڑھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا امام زین العابدین کے گلے میں جو لوہے کا توق تھا اس میں کانٹے ایسے نکلے ہوئے تھے جیسے کیلیں نکلی ہوئی ہو۔ میں نے دیکھا امام زین العابدین کے گلے میں ایک کانٹے کی وجہ سے ایسا زخم ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں اپنا چہرہ پھیر کر جانے لگا۔ ایک بی بی، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو تڑپ کے رو رہی ہے، میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ جملہ سنیے گا، مجلس ختم کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ بی بی کہتی ہے میں علی کی بیٹی ام کلثوم ہوں۔ سہل کہتے
اے شہزادی میں بوڑھا ہوں، صحابی رسول ہوں، بتائیے کوئی خدمت کروں؟ بی بی فرماتی ہے سہل اگر کچھ کرنا ہے تو بس اتنا کر دے کہ کچھ چادروں کا انتظام کر دے، یہ تو چاروں طرف تماشائی ہے، ہمارے رسول ہے۔ سہل کہتا ہے میں اپنے قبیلے میں آیا، عورتوں کو بتایا، عورتوں نے چادریں پیش کر دی، میں چادر لے کر آیا، بیویوں کو دینا شروع کیا۔ ارے کاش میں چادریں نہ دیتا، کاش چادریں نہ دیتا۔ جب میں چادریں دے رہا تھا شمر کی نظر پڑ گئی، آواز دیتا ہے اے سنان ابن انس آگے بڑھو، اے خولی آگے بڑھو، ان بیویوں کو تازیہ نے مار مار کر چادریں واپس چھین لو۔ سہل کہتا ہے میں نے دیکھا تازیہ نے پڑھنے لگے، چادریں چھین لی گئی، کاش میں چادریں نہ لاتا تو نبی کی بیٹیوں کو میرے سامنے تازیہ نے نہ مارے جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔